اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی جو ویڈیوز میں نے بتایا تھا کہ کسب معاش روزی کمانے کے لیے ہم جو استعمال کرتے ہیں طریقہ کار وسائل، تو اللہ کی روزی کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں جو یہ ہماری دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں میں جو بھی مخلوقات ہیں اس میں یہ لیونگ آرگنزم ہے، ان کے اندر ایک اپنی بقا، کمال بقا تک پہنچنے کے لیے انہیں ایک فطری رجحانات دیے ہیں۔ اب چونٹیاں ہیں، حشرات الارض، اینیملس، برڈس، کیا یہ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا آگے سیکھتے ہیں ہاؤ ٹو ارن؟ یہ اندر شامل ہے چیزیں، یہ ایک نیچرل ہے۔ انسان جب اسٹیچو بن کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی آئے اس کے منہ میں مکھن ڈالے، اس کا تو کوئی حال نہیں ہے نا۔ اللہ نے تو غائبانہ اور سارے روزی کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، کوشش جستجو کرنی تو پڑتی ہے نا۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، میں آپ کو اتھارٹی سے بات کہتا ہوں، کبھی روزی کے معاملے میں پریشان مت ہو، بس اس کے اتنے خزانے بنے ہیں، رب العالمین ہے۔ ناتواں، بے وقوف، کمزور، سستیاں، کاہلیاں اگر ہو گئی ہیں تو کیا وہ اپنے بندوں کو چھوڑ دیتا ہے؟ یہی تو لا الہ الا اللہ ہے میرے بھائیوں۔ توکل اس پہ کسی صورت چھوڑنا ہی نہیں، وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ خالق کا، اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ بڑا گہرا ہے، بڑا مضبوط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسباب کی حد تک ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور ایک سورس بنتا ہے، لیکن جن کو اللہ نے بہت دیا ہے وہ فرعون نہیں بنے کہ ہم بڑی شے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسباب کی حد تک جو کمزور لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ سہارے ڈھونڈتے ہیں، انہیں لوگوں کی غلام نہیں بنے۔ یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ ڈفرنس رہنے دیں، یہ نقوش ہے، صرف ان کے آگے ان سے انسپائر نہیں ہوں۔ اللہ تعلق، بڑائی اللہ ہی کی آپ کے دل میں ہو، جو خالق کائنات ہے، جو برکات دہندہ ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہے، جو امنی پونٹنٹ ہے، وہ تو اختیارات کا منبع ہے، سورس ہے، پوری کائنات اس کے تابع ہے۔ اللہ غنی، اسی کا جو امر ہے وہ غالب ہے، واللہ غالب علی امری۔ اور یہ شیطان یہاں ایک چال چلتا ہے، ہائے تو فقیر ہو جائے گا، تو غریب ہو جائے گا، تو فلاں ہو جائے گا، اسے بے چین کر ڈالتا ہے اور وہ عبادات سے بھی دور چلا جاتا ہے۔ رہی ایک بات، لہذا یہ روزی کے معاملے میں یہ تو پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے نا بھائی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ غلام نہیں بنو کبھی، اسباب کی حد تک ہمیں کام کرنے پڑتے۔ حکومتوں کے غلام بن جاتے، وہ 50,000 کرے گا تو ہماری دنیا سنورے گی۔ خدا کا خوف کرے۔ اگر دولت مندوں کو چاہیے کہ اگر اللہ نے دیا ہے آپ کو، غریبوں سے کھیلے نہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ جیسے عمر فاروق لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں پوچھا کوئی رہ گیا کوئی ضرورت مند امال سے؟ انہوں نے کہا نہیں سر۔ فرمایا جاؤ یہ غلے پہاڑوں پہ پھینکو تاکہ میری سلطنت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہ جائے۔ یہ ہو، ان کے مدد کریں، انہیں پتہ بھی نہ چلے، بے چین ہو جائیں اس کے لیے۔ آپ حکومتوں میں آتے ہیں، آپ تو خاتموں کو کس پروٹوکول کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ تو لوگوں کے، تو یہ نہ ہو کہ اللہ ہٹا دے سب کچھ اور نیا سسٹم بھی بدل دے۔ اگر تمہیں دیا ہے وہ آزماتا ہے تو پھر تم ایسے کرتے ہو اور پھر تم غلام بن جاؤ گے، یہ نا تمہارا نشان، نام و نشان ہی ختم کر دے اور نئے لے کے آ جائیے۔ لا الہ الا اللہ۔ ظالموں کے خلاف اٹھو، ورنہ اسے کوئی سب کچھ کر دیتا ہے۔ نہیں بھی اٹھو گے، اس نے اپنا کام کر لینا ہے، لیکن تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہی لا الہ الا اللہ ہے، نتھنگ ایکسیپٹ اللہ، یاد رکھیے گا۔ کہنا چاہتا تھا یہ ہے کیا ہے، یہ دولت دنیا؟ اصل میں یہ 50 سینچری میں اٹلی اور گریک کے اندر ٹیکنالوجی آرٹ کے نظریات آئے، وہاں یہ ٹیکنالوجی کا ظہور ہوا، وہ ظہور پھیلتا گیا، اس کا جو تھا۔ پھر مسلمانوں نے بھی یہ رومن اور گریک بکس پڑھی، سائنس تھی، انہوں نے پھر سائنس پہ کام کیا، جغرافی کے کام کیا، کیمسٹری کے کام کیا، بائیو پہ، میڈیسن پہ کام کیا، فزکس پہ کام کیا، میتھمیٹکس پہ کام کیا، الجبرا۔ یہ اب یہ علوم کیا ہے؟ یورپین ہسٹری میں اس کو ایک جملے سے بتایا جاتا ہے، یہ ہے لیونگ ڈیولپمنٹ آف دا لیونگ اسٹینڈرڈ، کہ معیار زندگی اس سے بہتر ہوا، وہ ڈیولپ ہوا، بس کہ
کھانا پینا اچھا بندے کا، رہائش ہوگی، یہ ہو گیا. یہ علوم کا تعلق انسان کے میٹیریل جو میٹرسٹک جو مادی پہلو ہے زندگی کا اس سے متعلق. کامیابی کہاں سے آ گئی؟ وہ جو ڈیولپمنٹ ہے میٹیریل ڈیولپمنٹ ہے. کیونکہ یورپ جب میٹیریلسٹک ہو گیا تو جنگیں ہوگی، تباہیاں ہوگی. یہ تو بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے، اس کے اوپر طویل گفتگو درکار ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ پیسہ جو ہے یہ نہ صرف کوئی یہ ایسی چیز نہیں ہے فخر کیا جائے، نہ کہ یہ بڑائی کی علامت ہے، یا یہ ترقی کچھ اور ہوتی ہے. کیا سائنسی علوم نے آج دنیا میں امن و سکون پیدا کر دیا ہے؟ یہ شب تاریخ کو روشن کر دیا ہے؟ کیا ظلم ختم ہو گئے ہیں؟ کیا نفرتیں کم ہو گئی ہیں؟ نیشنلزم نے، ان فضاؤں نے تو اور خرابیاں پیدا کر دی ہیں. میں یہ کوئی ان سے خلاف نہیں ہوں، لیکن آپ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جو اللہ کے دین کے ساتھ آپ چلتے ہیں، یہ روحانی ڈیولپمنٹ سے ہم پیچھے رہ گئے. وہ تو ڈیٹیل چیپٹر ہے. یورپ میں اس وقت کیا تھا جب یہ میٹیریلسٹک ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی؟ چرچ اپنے عروج پہ تھا اس سے پہلے. اگر ان کی ہسٹری دیکھو، پھر ان میں کیتھولک اور یہ پروٹیسٹنٹ دو، ان میں یہ سپلٹ ہو گیا یہ سسٹم دو کے اندر. مارٹن لوتھر لوگ اپنے اس کیتھولک کے بارے میں وہ نظریات پیش کر، انہیں کچھ نہیں اس سے تعلق تھا، بلکہ اس وقت چرچ نے تو بڑے سارے یہ معاشی نظریات کو ریجیکٹ کر دیا، اور یہ سائنسی، اور کیونکہ بائبل یا قرآن کو سا ایٹم بم کے لیے آئے ہیں کہ تم یہاں ایٹم بم بناؤ. روسی پروسیس کا حصہ ہے. اب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے اور بڑائی کا معیار قرار دے دیا کہ یہ ایک اینٹی ریلیجس کیا گیا ہے. یورپ سے تحریک شروع ہوئی ہے، اور پھر سیکولرٹیز کی طرف لوگ گئے ہیں. رینیسنس کے نام پر ڈرامے چلائے گئے یہاں انگلش کے اندر، لوگوں کو گمراہ کیا. پھر بھی کئی لوگ جو ہے وہ بہرحال ان کے مذہب کی بات ہے، وہ بھی نہیں ہٹے، مسلمان ہو گئے، اسلام میں بھی اس کے آ گئے. تو اب وہاں کیا ہوا؟ وہ اپنے چرچ پہ ڈٹے تھے. وہ تو ان کی لڑائیاں یہ تھی کہ پاپ جو ہے، یہ پولیٹیکل معاملات پاپ کے انڈر ہوتے تھے، اور مذہبی پریکٹسز بھی. وہ تو ان کی یہ لڑائیاں تھیں کہ یہ جو پولیٹیکل معاملات ہیں پاپ صحیح طرح سے نہیں چلا رہا، اور ریلیجس پریکٹس ہے. دیکھو ان کی یہ لڑائیاں تھیں ان کی اپنے مذہب کے حوالے سے. کیونکہ جو آخرت کی فلاح ہے اور دنیا کی حقیقی فلاح جو ہے وہ اللہ کے اصولوں کے اوپر عمل کرنے میں ہے. مال بھی تبھی کامیاب ہے اگر اسے میں پہلے بھی ایک جملہ بول چکا ہوں کہ واجبات جو امور دینیہ ہے، جو واجبات شریعہ کے مطابق ہو، فاسدات پہ نہ خرچ کیا جائے، اللہ کی معرفت کے لیے خرچ کیا جائے، ظلم نہ کیا جائے، احسان کیا جائے، شرک نہ کی جائے، اقربا کے ساتھ اچھا تعلقات قائم کیے جائیں. تو یہ ترقی ہے، مادی ترقی ہوتی ہے، یہ میٹیریلسٹک یہ ڈیولپمنٹ ہے، یہ لیونگ اسٹینڈرڈ کی ڈیولپمنٹ ہے. تو آج اس کو ترقی کے نام پہ کوئی مر رہا، لوگ خدا کے لیے یہ کھانے پینے کی یہ ہے دنیا ہے. زیادہ استراحت راحتیں بھی جو ہے وہ بھی انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. انسان بہت سے دینی امور سے بھی، تو یہ آپ کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لہٰذا اس پہ کوئی فخر و تفخر کی بات نہ کریں. یہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا. چونٹیوں کو فکر نہیں ہے. شیر گھنٹے سو کے نکلتا ہے، وہ کائنات کے نظام کو سمجھ جائے کہ کوئی بھولا، کوئی پاگل، کوئی ادھر آ ہی جائے گا اس طرف. اسے پتہ مجھے مل جانا ہے، اور بھروسہ کہ میں نے پکڑ لینا ہے. اور یہاں رو رہے ہیں سر پہ زنجیریں، ہو جی میں بھوکا مر جاؤں گا. اللہ رب العالمین وہ مسلمانوں کا بھی پالنے والا ہے، وہ عیسائیوں کا بھی پالنے والا ہے، وہ یہودیوں کا بھی پالنے والا ہے، وہ ہندوؤں کا بھی پالنے والا ہے، وہ دنیا کے ہر جو انسانوں کو پالنے والا ہے. وہ بھائی اس نے تو حشرات الارض کو پالتا ہے، اسے ذمے اس نے ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے، وہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، طریقہ کار ہے، وسائل. اب یہ نہیں بیٹھ جاؤ چپ کر کے لیکن میرا تو لا الہ الا اللہ ہے، وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. بس پیسے نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوا، کیا ہو گیا؟ آپ ایک زندگی کو اپنی شریعت کے مطابق لے کے آنے کی کوشش کرو. اخروی فلاح وہ ٹھیک ہے، معاشی حالات اتنے خراب ہیں لوگوں کے لیے، قبر کے پیسے نہیں لوگوں کے پاس. حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں لوگوں کی اپنی بھی غلطی ہے، ان کی معاشرتی ایسی تربیت نہیں ہوئی کہ وہ پریکٹیکل پائیں یا کچھ کرتے. تو اس کے لیے اگر آپ نے ذرائع بھی اختیار کرنے ہیں، میں پروفیسر ہی بنوں، اللہ کے یہاں کوئی پروفیسری کا معیار نہیں ہے. میں فلاں جی میں انجینئر بنے، اللہ کے یہاں عمدہ وہ ہے، اللہ کے لیے پسندیدہ وہ ہے جو نیک اور پرہیزگار ہے. تو روزی کمانے کے طریقے ہیں. انٹرپرینور نے کچھ ایسی موٹیویشنل فیکٹر کے لیے کچھ دے دیے ہیں چیزیں
ایک بندے کی صلاحیتوں کو ہمیشہ کے لیے لینا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا نا میرے بھائی. یہ اس میں تو کوئی آر محسوس نہ کریں، اور ویسے اللہ دے گا. میں اتھارٹی سے کہتا ہوں اس کی فکر آج چھوڑ دیں. میں آپ کو قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں، ملنا ہے، یہ پروسیس ہے کائنات کا. اللہ نے کائنات میں ایک مزاج ہی ایسا رکھا، کوئی نہ کوئی سبب بنے گا. اللہ غیبانہ سبب بنا دیتا. آپ خود کوشش کریں گے. یہ تو زندگی گزارنے کے لیے ایک ہے کھانا پینا، یہ تو آسانی سے آپ اچیو کر سکتے ہیں. اور آج مقصد ہی دنیا حاصل کرنا بن گیا، کامیابی اسی میں ہے. ایسا ہر کوئی. لہٰذا جو اللہ نے دیا ہے آج سے تہیا کر لیں، اللہ کی مخلوقات کو دے خاموشی کے ساتھ. اور حکومتوں کو چاہیے کہ استعمال نہیں کریں غریبوں کو. غریب انہیں ان کو آقا نہیں سمجھے، اللہ پہ یقین رکھیں، اسباب کے طور پر کریں. وہ جی تقدیر بدل دے گا. پل بنا کے تقدیر بدل جائے گی. کیا سڑکوں سے آخرتیں بدلتی ہیں؟ وہ ایک دنیاوی ہے، اسے سمجھو کہ بس دنیا کا لیونگ سٹینڈرڈ اچھا ہو رہا ہے. تو لہٰذا شیطان جو ہے وہ آپ کے دل میں یہ وصف سے ڈالتا ہے ایسے. شیطان سے بچے. اللہ غنی، اللہ غنی ہے. اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے. لا الہ الا اللہ، کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، یاد رکھے گا. اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے. یہ نہ اللہ نے اللہ کی قدر کرو اللہ کی، اور اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. اگر اللہ ساتھ ہے تو کوئی آپ کو چھوئے گا بھی نہیں. یاد رکھے گا. السلام علیکم.